ابو جہل نے پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل تو یہ بتا کہ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ. ذرا محبت کا ایسا اظہار کریں کہ تاریخی محفل ہو جائے. پوچھا کہ ابو جہل میں بتاؤں کیا ہے؟ جو ہاتھ میں ہے وہ بتائیں میں کون ہوں؟ ابو جہل جواب دیتا ہے کہ ہاں اگر میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ کہہ دے کہ آپ کون ہیں تو ایمان لے آؤں گا. خدا کی قسم حضور کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، وہ کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ابو جہل نے تو ایمان نہیں لانا تھا، لیکن مجھے یہ بات بتلائیں کہ جو پتھر ہوتا ہے، پتھر جو ہوتا ہے، پانی پڑتا رہے تو وہ کم ہوتا ہے. پتھر کنکر کا بڑا پتھر ہو تو اس کو سمندر کے اندر بھی ڈال دیں، 20 برس بعد بھی نکالیں تو اس کو فرق پتھر پگھلتا نہیں ہے. آگ میں جلائیں تو جلتا ہے بھئی، بلند آواز سے نا. آگ میں جلائیں جلتا نہیں، پانی میں ڈالیں پگھلتا نہیں. نہ جلتا ہے نہ پگھلتا ہے، نہ آنکھ رکھتا ہے نہ احساس رکھتا ہے، نہ کلام رکھتا ہے، نہ حصے ظاہر رکھتا ہے، نہ حصے باطن رکھتا ہے. نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ سماعت ہے، نہ بصارت ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ پگھلتا ہے. کچھ نہیں کرتا، لیکن مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کر دے تو رب کائنات فرماتا ہے ارے ہے تو پتھر پر دستے مصطفیٰ کا اشارہ ہو گیا، تجھے انسانوں جیسی جان عطا کر دیتے ہیں. انسانوں جیسی جان آتی ہے، پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے. ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا تھا. ارے مصطفیٰ اشارہ کرتے پتھروں کو زندہ کر دیتے ہیں. مردے کو زندہ کرنا تو کمال کی بات نہیں ہے کہ وہ پہلے کبھی تو زندہ تھا، فقط روح آئی. لیکن خدا کی قسم لکڑی کو کیسے زندہ کریں، اس میں تو روح تھی ہی نہیں. کھجور کا تنا تھا، بخاری کی حدیث ہے. رونے لگا حضور کے غم میں، حضور نے دست مبارک رکھا، آنکھیں بھی آ گئیں، کلام بھی کیا، کلام سنا بھی صحیح. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھی، اشارہ کیا ہے، اشارہ کیا، رب نے اس کو بھی جان عطا کر دی. کھجور کے تنے کو جان عطا کر دی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں خدا کی عزت و وقار کی قسم میں حضور کے ساتھ مکے کی گلیوں سے جب گزرتا تھا تو مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہیں کہ جب ہم مکے کی گلیوں سے گزرتے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں وہ پتھر بلند کیا کرتے تھے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اور میں حضور کا ذکر کر رہے ہیں. خدا کی قسم یہ پتے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، یہ پتے حضور کا ذکر کر رہے ہیں. زمین کا ذرہ ذرہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، اور زمین تو چھوٹی بات ہے. خدا کی قسم عرش کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا ہو. زمین پر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے، عرش پر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے. زمین پر بھی ذکر مصطفیٰ اور عرش پر بھی ذکر مصطفیٰ. ایک شعر میرے بھائی ہیں، بھائی نصیر، حافظ نصیر، ایک شعر پڑھا اور کہا کہ انتظامیہ میں سے کسی بھائی نے یہ شعر کہا ہے کہ اس کی کچھ تشریح کر دیجئے گا. اختتام میں اس شعر کی کچھ تشریح کرتا کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. ذرا کہہ دینا سبحان اللہ. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے. جو امی لقب ہوں. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت، ثناخان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ.
جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے. اب عاشق کا ترجمہ سنیں احمد رضا کا. احمد رضا کا ترجمہ سنیں. جب قلم اٹھا عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ترجمہ کرتے ہیں رسول نبی امی. ارے لوگوں سنو, اس رسول کو بھیج رہا ہوں, اس نبی کو بھیج رہا ہوں کہ جو بے پڑھا ہے, جو بے پڑھا ہے, کہ پڑھا ہوا تو ہے پر دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا. مولا کس سے پڑھا؟ ارے پڑھنے والا مصطفیٰ تھا, پڑھانے والا خود خدا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عظمت شان مصطفیٰ, عظمت شان مصطفیٰ. علماء حق اہل سنت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آیت مبارکہ الامی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے پڑھا. کیا؟ یاد کر لیجئے کیا فرماتے ہیں؟ بے پڑھا, کہ جس نے پڑھا نہیں, جس نے پڑھا نہیں. معنی کیا ہوا؟ کہ جو پڑھنے کے لیے نہیں پڑھانے کے لیے آیا ہے, جو پڑھنے کے لیے نہیں پڑھانے کے لیے آیا ہے. آقا علیہ, اب تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے. جب سن 6 ہجری کے بعد سے قبائل عرب اور ساری دنیا کے اندر جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رسائل لکھے, خطوط لکھے, یہ علمی بات کا بڑی توجہ طلب بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ملک کی زبان جو وہاں پر بولی جاتی تھی اس زبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھوائے, ہر زبان میں. ارے کس نے پڑھایا؟ خدا نے پڑھایا. حضور کائنات کے ہر انسان کی بولی جانتے تھے. کہتے جائے سبحان اللہ, میں کہتا جاؤں گا. حضور آدم سے لے کر قیامت تک ہزاروں لاکھوں زبانیں ہوئی, خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ ہر زبان جانتے بھی تھے, سمجھتے بھی تھے, بولتے بھی تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور صرف انسانوں کی زبان ہی نہیں, صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آیا اور اپنا سر قدموں میں رکھ کر رگڑنے لگا. حضور نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہ حضور نے ارشاد فرمایا, ارے اس اونٹ کے مالک, یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے. قربان جائیں, حضور تو اونٹ کی زبان بھی جانتے اور سمجھتے ہیں. ارے ہرنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتی ہے, جانوروں کی بولیاں مصطفیٰ جانتے ہیں, حیوانات کی بولیاں حضور جانتے ہیں, انسانوں کی بولیاں حضور جانتے ہیں. اور سورہ جن اٹھا کر کبھی تفسیر تو پڑھ لیجئے, خدا کی قسم جنات مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے, حضور جنات سے ان کی زبان میں کلام کرتے بھی اور سنا بھی کرتے تھے. جنات کی زبانیں بھی حضور جانتے, انسانوں کی زبانیں بھی حضور جانتے, انسانوں کی زبانیں بھی حضور جانتے, حیوانات کی زبانیں بھی حضور جانتے. ارے خدا کی قسم ایسوں کی زبانیں بھی جانتے کہ جن میں روح نہیں ہوتی تھی, پتھر بھی کہتے تو مصطفیٰ سنا کرتے تھے. یہ درخت کے پتے بوٹے بھی کہتے, ذکر کرتے, شکایت کرتے تو حضور ان کی بھی سنا کرتے تھے. خدا کی قسم قربان جائیں, ہم سب اپنی اللہ پاک نے ہمیں کتنی شان عطا کی کہ اپنے محبوب کو امتی ہونے کا شرف عطا کیا. اب جس نبی کو